پاکستان کی مسلح افواج کو بولنا پڑا آج، اور جو بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ بیان یہ ہے کہ ہم سب سے اہم اپنے وطن کو سمجھتے ہیں، لیکن وطن کے ساتھ ساتھ ادارے کی، فوج کی عزت کا بھی بھرپور دفاع کریں گے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دوسری اس کی طرف میں جاؤں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پتہ نہیں کس طرح یہ لفظ ادا کرے آدمی، لاش کو گھسیٹنے کا حکم جاری کیا، اور حکم جاری کرنے والا کوئی کسی جگہ ناراض لوگوں کا ایک دوسرے سے لڑنے والے جرگہ نہیں ہے، بلکہ ایک آئینی عدالت کے ایک یونٹ 5 میں سے اس کے سربراہ صاحب نے یہ لفظ لکھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھارت کی طرف سے وار مانگرنگ ہو رہی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، اس میں ایسکلیشن آئی ہے، بڑھاوا ہوا ہے، اوپر گئی ہے، وہ جو پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک اور اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا نواز شریف کے حوالے سے جتنا بھی ٹائم گزرا، اس میں ہماری مارکیٹ اوپر جا رہی تھی۔ کل سے جب سے پاکستان کا ایک ادارہ دباؤ میں آیا، ہماری سٹاک ایکسچینج دباؤ میں آ گئی، نیگیٹو انفلوئنس ہوا اس کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ تفصیلات جو آپ دیکھ چکے ہیں وہ میں نہیں بولوں گا، جو آپ پڑھ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو بھی ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوٹ تھی یہ کیا تھا۔ یہ جو آئین کے آرٹیکل 6 کے نیچے ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ ہے، اس میں ایک عدالت تشکیل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے پاس اختیار کیا ہوگا؟ کوڈ آف کرنل پروسیجر، ضابطہ فوجداری کا۔ ضابطہ فوجداری کا ٹرائل کا جو اختیار ہے، اگر وہ یہ کورٹ یا ہائی کورٹ کو استعمال کرے، جس طرح شہید بھٹو کے کیس میں ہوا تھا، مولوی مشتاق اور ان کے بینچ نے کیا تھا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اوریجنل جورسڈکشن وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اوریجنل جورسڈکشن ہے میجسٹریٹ کے پاس اور سیشن جج کے پاس۔ اس لیے جب اس جگہ وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے ججز نہیں رہتے ٹو ایکسرسائز دیئر پاور، وہ ہو جاتے ہیں ٹرائل کورٹ، اور ٹرائل کورٹ میں پروسیجر لگتا ہے ضابطہ فوجداری۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسری بات یاد رکھنے والی کہ ضابطہ فوجداری میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا کسی بھی فوجداری مقدمے کا، کرمنل کیس کا، تو فیصلے کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ ملزم اگر کسٹڈی میں ہے تو اس کو عدالت طلب کر کے اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ ملزم اگر مفرور ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، آؤٹ لا ہے، بیل جمپ کر گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب ان کے 2 بیٹوں یا نواز شریف کے 2 بیٹوں کی طرح ملک سے باہر موجود ہے، آنے سے انکاری ہے، تو اسے تب بھی نوٹس جاری کیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے ججمنٹ دینی ہے، اس ججمنٹ پہ آپ آ کے پیش ہو جائیں۔ ایک صرف ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر سزا صرف جرمانے کی چھوٹی سزا ہے، اس کو کہتے ہیں اسمال کازز، تو پھر ملزم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ وکیل کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو کنوکٹ کیا جانا ہوتا ہے، اس کو عدالت کے سامنے کھڑے آئے جج اپنے نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسٹر یو جو ملزم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ جرائم ہے، آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ یہ ہے پروسیجر۔ اس پروسیجر میں ایک کام کی اجازت ہے کہ اگر کوئی پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، ملک سے بھاگ گیا یا پیش نہیں ہو رہا، چھپا ہوا کسی جگہ کے اوپر، تو اس کو پکڑنے کے لیے پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، سدا کے لیے تا حیات جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا، وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر سکتی ہے عدالت۔ دوسرا یہ کہ ساری ایویڈنس ریکارڈ کر کے پھر جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے 512 512، اور کوئی پروسیجر نہیں تھا اس کورٹ کے پاس، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں۔ اس کے اپنے جو رولز ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، نیٹ پہ سرچ کر لیجیے۔ میں پورا بتانا چاہوں تو اس پہ 2 گھنٹے لگیں گے۔ تو یہ ملزم کے خلاف ایویڈنس آئی ہے، اس ایویڈنس کو وہ جمع کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے، سوائے 2 قوانین کے۔ پاکستان میں
پہلا قانون جس میں غیر حاضری میں کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے وہ قانون نواز شریف صاحب نے انیشلی بنایا تھا اور مشرف صاحب نے اس کو امپروو کیا. احتساب ایکٹ 97، پھر بنا احتساب آرڈیننس 1999 12 اکتوبر 1999 کا جب مارشل لا لگا. اس کے بعد اس کا سیکشن ہے 31A، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ان ایبسنشیا کرنے کے بعد عدالت کسی کو 3 سال تک کی قید کی سزا اور پراپرٹی کنفسکیشن کی سزا سنا سکتی ہے. یہ فیصلہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں، حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم اس وقت آصف زرداری کے وکیل تھے، میں شہید بے نظیر کا وکیل تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. جسٹس قیوم ملک صاحب کی اور ایک ساتھ ان کے اور جج تھے، وہ ڈی بی تھی جس نے یہ فیصلہ سنایا. ایبسنشیا میں ہی اپیل چلی گئی، اس فیصلہ کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان. ظاہر غیر حاضر تھا اس لیے ملزم یا ملزمہ ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، تو ظاہر ہے جو غیر حاضری میں سزا دی گئی ہے اس کے خلاف اپیل غیر حاضری میں ہی ہو سکتی تھی. اس پہ آفس نے اعتراض کیا جس کو دور کیا گیا اور پھر فیصلہ ہوا. فیصلہ کیا ہوا؟ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی ججمنٹ ہے. انہوں نے کہا اٹس اے بیڈ لا، یہ برا قانون ہے اور کبھی قانون کو امینڈ نہیں کیا گیا. اب اگلا اس کا پہلو، اسی قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج تک نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹوں اسحاق ڈار اور ان کے دونوں بیٹوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ان کے خلاف میٹیریل اکٹھا ہو رہا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے جو ہی وہ واپس آئیں گے اگر سزا ہوئی ہے تو تب بھی ختم کر کے اس سزا کو ان کا پھر نئے سرے سے کیس سنا جائے گا. اور ATA میں لکھا ہوا within 6 months اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں. اس میں تو کہ کسی جگہ موجود ہی کوئی نہیں ہے یہ جو قانون ہے جس کے تحت GPM کا فیصلہ ہوا ہے اس میں کہ کوئی ایبسنشیا میں سزا دی جا سکتا. اب سزا کیا ہوئی ہے؟ پہلے میں ججمنٹ ہے. وی ریسپیکٹ، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اداروں کو لڑنے نہیں دیں گے. آج بہت بڑا ایک باعزت موقف اس پہ فوج نے اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک پہلے ادارہ بعد میں. یہ ایک بڑی بات ہے، میگنینمٹی بھی اس میں ہے اور عزت اور وقار بھی ہے. پھر کہا چند لوگ اندرونی بیرونی مسئلوں میں الجھا کر آپس میں ہمیں لڑا رہے ہیں، اس قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو 3rd جنریشن وار جس کو کہتے ہیں اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا ملکی استحکام کو کسی صورت میں ریورس نہیں ہونے دیں گے. کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ پچھلے دنوں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی عربیہ میں، جو ملاقات ہوئی ترکی کے صدر کے ساتھ اور باقی جو کچھ ہوا، میں کاش آپ کو میں بتا سکتا. وہ بھی ساری یہی ایفرٹ ہے. ہم ملک کے دفاع کے ساتھ ساتھ ادارے کا دفاع کرنا جانتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اداروں کو پتہ ہے کہ کہاں سے ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ڈسلوج کیا جائے اسٹیبلٹی کے اس راستے پہ جس کے راستے کی آپ کو روز ثبوت ملتے ہیں اور باتیں آتی ہیں کہ ہم درست ہو رہے ہیں اور ہماری اکانومی درست ہو رہی ہے. اب فیصلہ آیا جو اس کو میں آپ کے سامنے ڈیسائفر کرتا ہوں بابروان آفیشل دیکھنے والوں. پہلا اس کا حصہ یہ ہے، 3 ججز ہیں جو جسٹس نظر اکبر صاحب ہیں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو بری کر دیا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قرارداد دے کے 3 نومبر کو اپروو کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی جرم نہیں بنتا. ایک دوسرے ہیں سیٹھ وقار صاحب جنہوں نے پاکستان کے نہیں آئینی ممالک کی دنیا کی، جب آئین نہیں تھے جہاں کوئی 15ویں 16ویں صدی کا کوئی واقعہ اگر کوٹ کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس دور میں اس ملینیم میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملزم اس دوران فوت ہو جائیں تو ان کو بھی سزا دے دیں گے. میں آپ کو یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں قانون میں لکھا ہوا ہے، اس ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، جس ججمنٹ کی بات ہوئی GPM کیس کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. قانون میں کہتے ہیں ملزم کو he shall be hanged from the neck till he be dead، کہ فوت ہونے تک اس کو پھانسی دی جائے. جو ہی وہ فوت ہوتا ہے ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے عزت و احترام سے، وہ اپنی سزا جب ایکسیکیوشن میں سے گزر جاتا ہے تو اس کا احترام شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی تدفین شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی تجہیز شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی تکریم شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے کہا گھسیٹو اس کو. پہلا اس کا حصہ ہے. اب لفظ پڑھ لیجیے گا. دوسرا اس کا حصہ ہے کہ گھسیٹ کے اسلام آباد میں لے چلو جہاں بھی وہ ظاہر ہے فرض کریں ان کے بچے کراچی میں رہتے ہیں اور موت کس کو پہلے آنی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، تو وہاں اگر وہ لے کے جائیں تو پہلے ان کو پھر لایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کے ڈی چوک
اور پاکستان ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے جو انٹرنیشنل گلوبل اس کے اوپر آپ کنڈمنیشن اور سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا اس قوم کو اور ہمارے ملک کو لایا جائے اور پھر کیا کیا جائے ان کو پھر لاش کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اگلا انہوں نے کہا کہ لٹکانے کے بعد اس کو اتارنا نہیں ہے, جو قانون ہے ہی بی ڈیڈ والا وہ نہیں. تو پھر کیا کیا جائے, ان کو اس وقت تک لٹکائے رکھا جائے جب تک 3 دن پورے نہیں ہوتے. پاکستان کی ساری اخلاقیات پبلک ایکسیکیوشنز کے خلاف, پوری the whole nation is unanimous. اسی لیے بچوں کے خلاف جو جرائم کرنے والے اور اسی لیے اے پی ایس دوسرے بڑے جرائم کرنے والے جو تھے ان کی پبلک ہینگنگ کے مطالبے تو ہوئے لیکن پبلک ایکسیکیوشنز نہیں ہوئی. تحفظ دیتا ہے آپ کا آئین کہ جرم اور بات ہے, سزا بالکل ملے گی لیکن توہین آدمیت کی اجازت نہیں ہے. آگے چلتا ہوں, اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر ان کو لٹکایا جائے, 3 دن تک ان کو لٹکایا جائے. یہ فیصلہ آ گیا. اس کے خلاف جو تیسرے جج تھے وہ شاہد کریم صاحب, انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا, اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پریکٹیکلی this judgment is inexecutable. It is self-contradicting and destructive in its nature. یہ 3 میرے فیئر کامنٹ ہے, فیصلہ آ چکا ہے ان پہ. میں کسی کی ذات کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ ادارے ہمارے بڑی مشکل سے ہم نے بنائے. کسی نے ملک توڑنا ہو تو پہلے ادارے توڑتا ہے. ساری دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, یہ بات میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں. اب اس سے اگلا کیا ہوا, حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں اس وقت وہ چیف جسٹس ہیں کے پی میں, اور ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے جو لا منسٹر ہے اس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اور ریفرنس کیا ہے, 2 وجوہات ہوتی ہیں ریفرنس کی, کہ کوئی شخص جو جج ہے وہ اگر اپنے کوڈ آف کانڈکٹ, آپ کو یاد ہے ایک تقریر پنڈی میں ہوئی تھی, جج صاحب چلے گئے, ایک جج صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے فیسیں کمائی ہوئی تھیں اور اس لیے میں نے پیناما میں کمپنی بنائی تھی. ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا, بڑے سینئر ججز تھے دونوں, بلکہ اسلام آباد سے جو گئے وہ تو چیف جسٹس بننے والے تھے, وہ جو دوسرے تھے وہ بھی اسی لائن میں تھے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 209 کی کاروائی میں ایک آڈیٹر جنرل پاکستان کو, اس سے بہت کم سنگین بات تھی, میں اخلاقیات کے بعد قانون پہ آ گیا 2. پھر پاکستان کا جو آئین ہے وہ پبلک ایکسیکیوشنز کی اور کھڑے ہو کے اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ جو فیصلے اس طرح کے ہیں کہ یہ کیا جائے, پھر اگر ان کی اجازت ہو جائے تو پھر ہر عدالت اپنا طریقہ کار ڈھونڈے گی. اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کا ایک فیصلہ ایک سیشن جج نے جاری کیا تھا, ان کو بیچاروں کو, وہ پنڈی میں رہے ہوتے, میں جانتا ہوں, نام نہیں لینا چاہتا, پروموشنز بھی پھر بعد میں ان کی رک گئیں ساری, اور ان کا بڑا اچھا کیریئر تھا. جو فیصلہ یہ تھا, ظفر اقبال کیس کا فیصلہ ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ بچوں کو وہ ڈرم میں ڈال کے اس نے 100 سے زیادہ بچے مارے تھے, پھر وہ جیل میں سسپیشیس حالات میں خودکشی کہتے ہیں کر بیٹھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پبلک ایکسیکیوشن اور 3-4 قسمیں سزا کی انہوں نے بیان کی تھی, وہ بھی اعلیٰ عدلیہ نے نہیں مانا. اور یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں. اب آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں, جو بھی ان کا نقاب ہے وقت نے اتار کے رکھ دینا ہے, اس لیے کہ اس مادر وطن کو لوگ یہ بات کہنے سے شرماتے ہیں کہ جو پوری کائنات کے شب وجدان کی جو رات تھی اس میں جو تخلیق ہوا, اس ملک کا تحفظ کرنے والے اپنی جان اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں. وہ صرف they are not my men in uniform, وہ تو ہیں ہی عظیم لوگ ہیں. پاک فوج میں بھی, رینجرز میں بھی, لیویز میں بھی, پولیس میں بھی, اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے, شہداء, بیبیاں, مائیں, بیٹیاں, بہنیں,
बेवाएं, वो सारे शामिल हैं। इसलिए ना मुल्क को कुछ होगा, ना इदारों के अंदर इमरान खान लड़ाई होने देंगे, और ना ही किसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जितनी भी कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जितनी इंस्टेबिलिटी की कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ठीक करने की उससे बड़ी कोशिश हो रही है। और जितनी बड़ी कोशिश हो रही है, याद रखिए, उतना बड़ा हमारा हौसला है, उतना बड़ा हमारा अज़्म है, उतना बड़ा आपका मुस्तकबिल है। जी, ये डॉक्टर बाबर अवान के उन नुकात की वजाहत थी जो कानून के हवाले से सामने आए हैं। हम लोग अमूमन बात कर लेते हैं, एक थोड़ी सी बात सुनी, उसके ऊपर सैर हासिल तबसरा कर दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया, अपना अंदर का जो भी क्रोध है वो सामने ले आए, अनाद सामने ले आए, बुग़्ज़ सामने ले आए, इंतकाम सामने ले आए। तो जस्टिस इरशाद हसन ख़ान कहा करते हैं कि हम लोग या बड़े बड़े लोग भी वो बग़ैर पढ़े फ़ैसला, बग़ैर जाने फ़ैसला उसके ऊपर तबसरे कर देते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं। तो जस्टिस आसफ़ सईद ख़ान खोसा जो आज से रिटायर हो रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि लोग बग़ैर पढ़े फ़ैसले के ऊपर तबसरे करते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होता कि फ़ैसले में है क्या, उस वक्त तक उसके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर बाबर अवान ने बहुत कुछ इस हवाले से हमें बता दिया, हमें समझा दिया कि इस हवाले से, इस फ़ैसले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत के हवाले से किन किन कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया, और जस्टिस वक़ार सेठ के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उनके ख़िलाफ़ हो सकता है, वो भी उसमें डॉक्टर बाबर अवान ने अपनी इस ऑडियो में, अपनी इस वीडियो में हमें बता दिया। बहुत शुक्रिया।